اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التبلیغ مناہجہ و اسالیبہ، یہ کتاب ہے اور اس کی فصل ثالث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس فصل ثالث میں آج ہمارے پاس جو عنوان ہے الدعوہ الی الحریۃ الاجتماعیہ والحریۃ المعنویہ، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کہا لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو تبلیغ کرنا سماجی آزادی کی، صحیح ہے کہ سماجی طور پر آپ کو آزادی ہو، والحریت المعنویہ، اور معنوی اور روحانی طور پر آزادی ہو۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ یعنی معنوی کا مطلب کہ جو آپ جس طرح کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ویسے گزار سکیں، سماجی آزادی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنے رسم و رواج کو، اپنی زندگی کو بآسانی گزار سکیں، ہے نا؟ کہہ رہے من اہم اہداف الانبیاء علیہ السلام تحقق الحریت الاجتماعیہ، صحیح ہے، انبیاء علیہ السلام کی اہم اہداف میں سے اہم ترین اہداف میں سے سماجی آزادی کو محقق کرنا ہے۔ ہاں مولانا، مثال کے طور پر اگر کوئی راستہ غیر پرامن ہو، چور ڈاکو وہاں پر موجود ہو، آپ آزادی سے وہاں سفر کریں گے یا ڈر کے سفر کریں گے؟ گھر سے غائب ہوتے ہی گھروں میں چوری ہو جاتی ہے، ایسے میں آپ گھر میں کیسے جائیں گے؟ چھوڑ کے جائیں گے جلدی؟ ایک ڈر آپ کے اندر بچا رہے گا، اس کا مطلب کہ سماجی طور پر آپ آزاد نہیں ہیں۔ سماجی آزادی تب ہوتی ہے کہ جہاں امن ہو، سکون ہو، چین۔ تو کہا من اہم اہداف الانبیاء علیہ السلام، انبیاء کے اہم ترین اہداف میں سے تحقق حریت الاجتماعیہ، سماجی آزادی کو محقق کرنا تھا۔ والقرآن المجید ینادی بذلک، قرآن مجید اسی کی ندا دیتا ہے۔ اس کی ندا دیتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اب یہاں دیکھیے مولانا، مومنوں کو تو نہیں کہا، لوگوں کو تو نہیں کہا، قل یا اہل الکتاب، اہل الکتاب میں کون آ گیا مولانا؟ مسلمان، عیسائی، یہود، نصارہ، سب کو دعوت دے دی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ان باتوں پہ جمع ہو جائیں کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ برابر ہیں۔ وہ قوانین جو تمہارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اس پہ تو آؤ اتحاد کریں۔ آؤ الی کلمۃ سواء، جو برابر ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ باقی تو اسے قرآن سے لے لینا اس کا ترجمہ، ہے نا؟ اللہ نعبد الا اللہ، مولانا عیسائی یہودی سب یہی کہتے ہیں نا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، ولا نشرک به شیئا، اور اس سے کسی چیز کا شرک نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور میں سے ایک دوسرے کو کوئی مالک نہ بنائے، کوئی آقا نہ بنائے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنا رب نہ بنائے۔ یہاں صحیح ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنا رب نہ بنائیں، ایک دوسرے کو ہم رب نہ بنائیں اللہ کے علاوہ۔ فَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِي نَبِيَّهُ،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے انبیاء کو وصیت کرتا ہے بِأَن لَا يُطَالِبَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِلَّا بِشَيْءٍ کہ یہود و نصارہ کو سوائے دو یہود و نصارہ سے سوائے دو چیزوں کے کسی اور چیز کا مطالبہ نہ کرو. اولہما الالتزام اہل الکتاب، صحیح ہے، سب سے پہلا ہے کہ تم جو اہل کتاب ہیں وہ سارے سارے کیا ہو جائیں، ایک دوسرے کے حامی ہو جائیں. الیہود النصارى المجوس والصابئین، یہ لوگ اہل کتاب سے مراد ہیں. بعبادت اللہ، کہ اپنے اوپر کیا لازم کر لیں، اللہ کی عبادت. بھائی شرک باللہ سے بچنا، اللہ نعبد الا باللہ کیا ہے مولانا، کہ ہم صرف اور صرف کس کی عبادت کریں، اللہ کی. ثانیہما، دوسرا احترام حریت الاخرین، صحیح ہے، دوسروں کی آزادی کا احترام کرنا. حتی راح الدین الاسلامی یدین نظام العبودیہ، حتی راح الدین الاسلام، صحیح ہے، یہاں تک کہ اسلامی دین اسلامی دین اسلامی نے بندگی کے نظام کا علاج کیا. جو قائم تھا القائمی علی الاستغلال البشع، کیا لکھا، جو قائم تھا علی استغلال البشع، خراب فائدے انسانوں سے یا بنی انسان کے سے خراب فائدہ اٹھانے پر، بشع یعنی خراب. ومن هذا المنظار، اور اس نگاہ سے یفسر تخوف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مصیر الامہ، صحیح ہے، نبی اکرم کے خوف کی تفسیر کی جا سکتی ہے خوف کی علی مصیر الامہ، کہ امت کس اور جائے گی. فیما اذا تسلط بنی امیہ علی رقاب المسلمین، کہ اگر بنو امیہ مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہو جائیں. میرا بچہ پاپا کا بننا بہت اچھا بچہ ہے میرا. کل فون کرنا تھا نا، کل کیا تھا، ہاں؟ کل کیا تھا آپ نے، ہاں؟ ہاں، بول رہے باٹلے کا نہیں جگاڑ ہو پا رہا ہے.
ہاں میں مولانا یاسین بول رہا ہوں. چلیے دیکھیے تسلط بنی امیہ کہ اس کا خوف کہ اگر بنی امیہ مسلط ہو گئے مسلمانوں کی گردن پہ کما نص علی ذلک الحدیث المروی عنہ جیسا کہ اس پر نص ہے رسول اکرم کی روایت شدہ حدیث. اذا بلغ بنو ابی العاص ثلاثین اگر ابی العاص کے بچے 30 ہو گئے اتخذوا عباد اللہ خولا تو وہ اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیں گے. خولا یعنی عبد اور ختم بنا لینا. صحیح ہے. خولا سمجھا خدمن اور عبیدن. غلام بنا لیں گے. ومان اللہ الدولا صحیح ہے. اور اللہ کے مال کو جن کا ہوگا ان کے علاوہ دوسروں کو دے دیں گے. دول کہتے ہیں مولانا مال کا ایک سے دوسرے کو دینا. ایک قوم سے دوسرے قوم کو یعنی حق کس کا تھا اس کو دے دینا دوسرے کو دینا. سمجھ میں آیا. وَدِينَ اللَّهِ دَخْلَا اور دین میں تبدیلی کریں گے. فساد ہے غیبت ہے غش ہے ان کو داخل کر دیں گے. تو یہ نبی اکرم کا خوف تھا مولانا کہ اذا بلغ بنو ابی العاص ثلاثین اگر وہ پہنچ گئے 30 پہنچ گئے مولانا کیا کریں گے. اللہ کے بندوں کو غلام بنائیں گے. اللہ کے مال میں جن کا ہوگا ان کے علاوہ کسی اور کو دیں گے. اور اللہ کے دین میں مولانا فساد کو غش کو غیبت کو جو نہیں ہوگا اس کو داخل کر دیں گے. انشاءاللہ فی عالم اليوم انشاءاللہ آئندہ آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.